حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، اذ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، مسجد میں آقا بیٹھے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جن میں حضرت انس بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے کہتے ہیں ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے علی جی، یہ بات سنانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اس کا بیک گراؤنڈ سناتا ہوں، یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ سناتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ سے شادی کے لیے سینئر اور موسٹ عزت رکھنے والے صحابہ میں سب سے زیادہ عزت رکھنے والے، معزز خاندان کے اعتبار سے بھی، وجاہت کے اعتبار سے بھی، ایک صحابی نے رشتہ لے کر آیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح سے بات کو آگے بڑھا دیتے کہ بھی ابھی میرا خیال نہیں ہے، جو بھی ریزنز آقا بتایا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نامے نہیں بتانا چاہتا، آقا نے وہ رشتے کو ریجیکٹ کر دیا سلیقے سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے صحابی سامنے آتے ہیں جو کہ ان کا بھی جو ہے کافی اچھا نام اور کافی ان کی وقعت، کافی ان کا وزن ہے صحابہ کرام کے درمیان، بڑے اعلیٰ خاندان کے، وہ بھی آ کر رشتہ پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی بھیج دیتے، بولتے نہیں کرنا ہے شادی۔ اب جب یہ دونوں واپس جاتے ہیں اور اتفاق ان کی ایسا ہوتی ہے کہ یہ دونوں کی ملاقات مولا علی سے بھی ہوتی ہے، یہ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ علی آپ کیوں نہیں جاتے رشتہ پیش کرنے کے لیے، سیدہ سے رشتہ کرنے کے لیے، آپ نوجوان ہیں، آپ کی عمر بھی ہو گئی، اب کر سکتے آپ رشتہ اس طرح۔ وہ بولتے کہ میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ میرے پاس جی کوئی ٹھیک ٹھاک گھر ہے، نہ مہر دینے کے لیے پیسہ ہے، کچھ ہے نہیں میرے پاس، میں کیا کروں گا؟ نہیں سمجھو بات، آپ کو جمتا بالکل برابر کا رشتہ ہے، اس طرح سے آپ جاؤ، ضرور یہ رشتہ کرو، سمجھا دے کہ ان کو بھجاتے۔ اب مولا علی وہ لوگ کی گفتگو سن کے تیار تو ہو جاتے، لیکن حضور کے سامنے آ کے بیٹھنے کے بعد پھر بات کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر حضور یہ پوچھ لیں گے ٹھیک ہے علی، ٹھیک ہے آپ میری بچی کی شادی تیرے سے کر دیتا ہوں، بتا مہر کیا دیتا ہے، تو مولا علی کیا جواب دیتے اس وقت؟ کیا مہر دینا؟ کچھ بھی نہیں ہے، خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو اب وہ ہمت نہیں ہو رہی بولنے کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں خالی۔ اب سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی ان ھذا جبریل یخبرنی، یہ جبریل ابھی کھڑا ہے مجھے سامنے، یہ انفارم کر رہا ہے، جبرائیل ابھی کھڑا ہے، جبرائیل علیہ السلام بول کر چلے نہیں گئے، ھذا جبریل، یہ دیکھو جبرائیل ہے، یہ کھڑا مجھ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے، ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ، کہ اللہ نے آپ کی شادی فاطمہ سے کروا دی ہے۔ ابھی دیکھیے آپ، ابھی نہ سوال ہوا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں، ابھی یہ نہیں، سیدھا انفارمیشن یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح آپ سے کروا دیا ہے۔ وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40,000 مَلَكٍ، اور آپ کی شادی پر گواہ ہوتے نا، دو گواہ لاتے ہیں سامنے، دو مرد ہو یا ایک مرد، دو عورتیں گواہ رہنا، سنے نا اب یہ گواہ ہوتے ہیں، تو فرماتے وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ، اور آپ کے نکاح پر اللہ تبارک و تعالی نے جی وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40,000 مَلَكًا، 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ شَجَرَةِ طُوبَىٰ أَنْ انثِرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، اور شجرہ طوبہ نام کا جو درخت ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، ساتوں آسمان، اس طرح سے بعض کتابوں میں پڑھا تھا شجر طوبہ کے بارے میں کہ وہ سدرۃ المنتہا سے شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں ساتوں آسمان ختم ہوتے ہیں سدرۃ المنتہا میں اس کے پیڑ ہوتا ہے، اس کے جڑ ہوتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہوئے جا کر اس کے ڈالیاں جنت کے اندر پہنچتی ہے، جی جنت وہاں پر ہے نا، عرش کے نیچے اور سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت کا مقام، تو اس کے ڈالے جو ہیں اونچے ہو کر جنت میں جاتے ہیں۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی علی و فاطمہ کا نکاح وہاں پر کیا، 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا اور حکم دیا، شجرہ طوبہ درخت کو آرڈر دیا، اننفری علیہم الدر والیاقوت۔ نکاح میں سنت کیا ہے معلوم؟ نکاح خانی میں سنت ہے کہ بادام کھجور اس طرح سے جو حاضرین محفل رہتے ہیں ان میں اچھالا جائے، یہ طریقہ کار ہو، بادام کھجور
اچھالا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اچھالے۔ اب اس کے بعد حالات یعنی معاشرے میں بدلتے بدلتے ابھی ہاتھ میں دینے کا سسٹم شروع ہوا، ٹھیک ہے ہاتھ میں دیتے تو بھی دے دیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں کھجور اچھالے تھے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اننفری علیہم الدر والیاقوت، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یہ 40,000 گواہ فرشتوں کا جو مجمع ہے، جی یہ جو آسمانی مخلوق ہے، اے شجر طوبہ یاقوت اور موتی ان کے درمیان اچھال دے۔ یہ نکاح ہو رہا ہے، در اور یاقوت اچھالے، فنثرت علیہم الدر والیاقوت، تو وہ درخت نے ان کے اوپر موتی اور یاقوت، یاقوت معلوم ہے نا خاص پتھر جو ہوتا ہے قیمتی پتھر، وہ اچھالے، فابتدرت الیہ الحور العین، تو جنت کی حور اس کو چننے لگی ہے۔ بولتے ہیں مصری کھجور مصری لوٹنا بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو ایسے ہی بولتے ہیں حیدرآباد میں، یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، مصری بادام لوٹنا بولتے ہیں نکاح خانے میں، تو مصری بادام لوٹنے کے لیے حور العین کو دی ہے، پھر وہ چننے لگی، یلتقطن من اطباق الدر والیاقوت، اور وہ اپنے تھالیاں بھر بھر کے برتن بھر بھر کر موتی اور یاقوت کو چننے لگے، فہم یتہادونہ بینہم الی یوم القیامہ۔ اب یہ جنت کے اندر رہنے والے جو مخلوق ہے، حور العین ہے، فرشتے ہیں، جو جنت کے مخلوقات ہے، یہ جو موتی اور یاقوت اس دن اچھالے گئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے ایسے قیمتی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ کیا کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ دوسرے فرشتے کو یا کوئی حور دوسرے حور کو اگر خوش کرنا ہو تو وہ یاقوت یا وہ موتی اٹھا کر اس کو دیتی، بھئی یہ کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو علی فاطمہ کے شادی پہ اچھالا گیا تھا۔ یہ محب الدین علامہ محب الدین طبری نے الریاض النظرہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شیخ الاسلام نے بڑی اچھی بات بتائی تھی، بڑے دل کو چھو لینے والی بات ہے، وہ یہ مضمون سے ہٹ کر ایک وجدان کی بات ہے، ایک خیال کی بات ہے، کوئی قبول کرتا قبول کرے، کوئی قبول نہیں کرتا وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ شیخ الاسلام نے بڑی اچھی بات بتائی تھی، بات یہ بتائی تھی کہ اب سیدہ فاطمہ کا جو درجہ ہے، سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، اور سنت طریقہ تو یہ ہے نا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ بھئی شادی برابر والوں میں کرنا، ایک دم لو میں بھی نہیں کرنا، ایک دم ہائی میں بھی نہیں کرنا، شادی برابر والوں میں کرنا، کفو کہتے ہیں اس کو، شریعت کی زبان میں کفو کہتے ہیں، برابر والوں میں رشتہ کرے تو رشتہ اچھا چلتا ہے، مسنون طریقہ ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اب سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، جی تو اب رشتہ یعنی مرد جو ہوتا ہے نا، مرد وہ یا برابر کا رشتہ ہو یا تھوڑا اونچا ہو، رائٹ؟ اگر بچی کے مقابلے میں لڑکا اور کمزور ہے نا تو پھر وہ جمتا نہیں، یعنی کمزور فیملی سے، کمزور مینس کمزور فیملی سے اگر آئے تو جمتا نہیں، یا بالکل لیول کا رہنا یا تھوڑا اوپر والا رہنا۔ اب سیدہ فاطمہ کا کفو کہاں سے لائے؟ تو شیخ الاسلام فرمائے اس میں بڑی اچھی بات بتائے ہیں، کیونکہ بیٹی محمد کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ علی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوں گے، یعنی مولا علی جو کعبے میں پیدا ہوئے نا، مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے لکھا ہے کہ یہ خبر متواتر ہے، اتنا کثرت سے ائمہ نے روایت کیا ہے کہ مولا علی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، کہ بیٹی اگر رسول کے گھر سے آ رہی ہے تو بیٹا خدا کے گھر سے آ رہا ہے، یہ جوڑا اب جم گیا نا، تو اور بڑے گھر سے آ رہا ہے، لڑکا بڑے گھر سے آ رہا ہے تو انسان ہی لیکن پیدا خدا کے گھر میں ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جوڑا بنایا ہی نہیں پھر، جی ایک جوڑا وہ تھا محمد خدیجہ علیہم السلام علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ایک جوڑا تھا، پھر یہ ایک جوڑا ہے، اور کوئی ان کے برابر کا کوئی جوڑا نہیں۔